السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاؤں پر ایک زہریلا قسم کا پھوڑا ہو گیا تھا، جس نے رفتہ رفتہ ساری پنڈلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب وہ زخم اوپر بڑھنے لگا تو اس وقت معالجین کے اصرار پر آپ ٹانگ کٹوانے پر راضی ہو گئے۔ جب آپ کی ٹانگ کاٹی گئی تو ڈاکٹروں کو خطرہ تھا کہ شاید آپ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ کرنل امیر الدین صاحب گھبرائے ہوئے تھے اور ٹانگ کاٹ رہے تھے، اور ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب ٹانکے لگا رہے تھے، اور کرنل ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مفتی صاحب بھی پریشان ہوں گے، مگر آپ بالکل مطمئن تھے اور فرمایا کہ میرے لیے تو آج عید ہے۔ ٹانگ کاٹنے سے قبل حسب دستور ڈاکٹروں نے ایسی دوا دینی چاہیے کہ شدید تکلیف کا احساس نہ ہو، یا ہو تو کم ہو، مگر حضرت مفتی صاحب نے کوئی ایسی دوا لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے میرے حال پر چھوڑ کر آپ اپنا کام شروع کریں۔ 70 برس کی عمر، ڈاکٹر صاحبان بڑے پریشان تھے۔ توان اور کرہن ایک ٹیکا لگا کر ران کاٹنی شروع کر دی۔ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ آپریشن کے وقت جس ڈاکٹر نے آپ کے نبض پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کا بیان ہے کہ حیرت ہے کہ آپریشن کے شروع سے اختتام تک نبض کی رفتار میں سرمو فرق نہیں آیا۔ اس آپریشن کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کی شدت کا اور کوئی فرد مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر حضرت جس بشاشت کے ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے اسی کے ساتھ واپس ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی جب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی کی عیادت کو تشریف لائے تو آپ نے اس استقامت کا، جو کہ ٹانگ کٹنے کے وقت تھی، راز پوچھا تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میں اس وقت اس تکلیف کے اجر جزیل کو خوشی میں جو متشکل ہو کر سامنے آ گیا تھا، ایسا ہوا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فائدہ دوستو، یہ عین الیقین کا مقام تھا کہ تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے اساتذہ میں حضرت وکیع رحمت اللہ تعالی کا نام نمایاں ہے۔ حضرت وکیع رحمت اللہ تعالی نے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی سے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ علی بن حزم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت وکیع رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی، کیونکہ ان کا حافظہ اس قدر تھا کہ انہیں کتاب کی حاجت نہیں تھی۔ چنانچہ ایک بار میں نے ان سے قوت حافظہ کی دوا دریافت کی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میری نظر میں گناہوں کے ترک کرنے سے زیادہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام وکیع رحمت اللہ تعالی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو قوت حافظہ کا نسخہ بتایا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی اپنی زبانی سناتے ہیں کہ میں نے حضرت وکیع رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حافظہ کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے گناہ چھوڑنے کی ہدایت کی، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور نور گنہگار کے حصے میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں علماء اس قدر قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرو، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں،
چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کرواؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کیا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ نواب صاحب حیران ہوئے کہ کیا جواب دیں۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ واجبات کتنے ہیں؟ نواب صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندار۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا، آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا، جائے پناہ، یہ تو عزت افزائی ہوئی، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کرے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم یعنی جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کبھی اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب دوسرے صاحب چپ ہیں، کیا جواب دیں؟ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر والی ہو، ملک کے والی ہو اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ریاست کے والی ہو اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا، غرض سارے فیل ہوئے۔ اور عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو علماء کی تلاش شروع ہوئی۔ اب علماء نے ناز نخرے کرنے شروع کیے۔ کسی نے کہا ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے، انہوں نے کہا حضور ہم 1000 روپیہ تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی علماء نہ ملے تو تمام ملک کے اندر اہل علم حضرات کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتی ہے حکمت عملی۔ کیا؟ حکمت عملی۔ اگر حکمت عملی سے کام لیا جائے تو بڑے سے بڑے مشکل کام بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کا بیٹا محمد اسلم نوجوانی میں حد سے زیادہ بگڑ گیا۔ بری محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا اور نشہ کرنا اس کا معمول بن گیا۔ بہت سمجھایا لیکن بے سود، بلکہ سمجھانے پر وہ جواب دیتا کہ ابا جی آج کا ماحول ایسا ہی ہے، اگر کسی کو تنگ نہ کرو گے تو یہ دنیا والے تمہیں کھا جائیں گے۔ تمہاری جو عزت آج ہو رہی ہے یہ میری جرت مندی سے ہو رہی ہے۔ میں بولتا بیٹا یہ جرت مندی نہیں بدمعاشی ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ بیٹے کو اس انگاروں بھری محفلوں سے کیسے نکالا جائے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگتا کہ اے میرے پروردگار مجھ گنہگار میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے کو کسی مشکل میں دیکھوں اور برداشت کر سکوں۔ اے میرے پالنے والے میری ہر پریشانی آسان کر دے اور میرے بیٹے کو بچا لے۔ میں دعا مانگتے وقت بہت روتا اور فریاد کرتا۔ آخر میری فریاد اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میرا بیٹا سیدھی راہ پر چل پڑا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور مجھے پختہ یقین تھا
اگر میرا بیٹا مان گیا تو میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو رائے راست پر لا سکوں گا۔ بڑے انتظار کے بعد میرا بیٹا رات کو 10 بجے گھر آیا۔ میں نے اس سے بات کی کہ بیٹا اگر تم پر کوئی مشکل آئے تو یہ تمہارے دوست تمہاری مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کی بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ہم ماں باپ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا۔ بیٹا بولا ابا حضور تم پرانے لوگ کتنے بھولے ہو، پرانی باتوں کو یاد کر کے ہم نوجوانوں کو مثالیں سناتے رہتے ہو۔ آپ کے دور کے دوست میں مانتا ہوں مخلص ہوں گے، لیکن ہماری یاریاں بھی کوئی کچا دھاگا نہیں جو کہ آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ میں بولا بیٹا اسلم تم کو اپنے دوستوں پر کتنا مان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جی اگر کوئی برا وقت آیا تو مجھے پختہ یقین ہے کہ میرے سب دوست میرے لیے قربانی سے گریز نہ کریں گے۔ میں بولا کہ بیٹا ایک آزمائش ہے، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری راہ میں کبھی رکاوٹ نہ بنوں گا۔ اگر میں جیت گیا تو تم وعدہ کرو کہ تم میری ہر بات مانو گے۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جی آزمائش بتاؤ۔ تو میں بولا کہ میں تمہارے دوستوں کو آزمانا چاہتا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھ مخلص ہیں، اور اگر پورے نہ اترے تو پھر تم یہ سمجھنا کہ تم نے جو راہ اختیار کر لی ہے وہ بہت ہی گندی ہے۔ ہاں تمہارے دوستوں کی آزمائش کے بعد میں بھی اپنے دوستوں کی آزمائش کراؤں گا، اس کا فیصلہ بھی تم کرنا۔ میں بولا کہ تمہارے دوستوں میں سے جو تمہارا سب سے زیادہ گہرا دوست ہو وہ بتاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلم بولا کہ فلاں آدمی میرا بہت ہی مخلص دوست ہے۔ تو میں بولا کہ صبح اس کے گھر چلیں گے، لیکن وہاں جا کر میں تمہارے دوست سے جو کچھ بولوں تم بس سنتے رہنا، وہاں پر تمہیں بولنا کچھ نہیں۔ اسلم بولا ٹھیک ہے ابا جی۔ اگلے دن میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اس کے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر کی ایک سائیڈ پر جانوروں کا باڑا تھا، وہاں چارپائی پڑی تھی۔ ہم چارپائی پر بیٹھ گئے، نوکر کے ذریعے اس کے دوست کو بلایا۔ دوست نے دعا سلام کے بعد ناشتے کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ ہم ناشتہ کریں گے۔ اس نے نوکر کو ناشتے کا کہا اور حیرانگی سے پوچھا کہ اتنی صبح سویرے آپ آ گئے، خیر تو ہے؟ میں نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور بولا کہ بیٹا تمہارے دوست اسلم سے ایک نقصان ہو گیا ہے، تم اس کے دوست ہو، اب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ وہ بولا چاچا جی ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آج رات اس سے جھگڑے میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم اسے اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک معاملہ کچھ ٹھنڈا نہ ہو جائے، مگر اس کے لیے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ عرصہ بھی گزر سکتا ہے، تم اس وقت تک میرے بیٹے کو اپنی امانت سمجھو گے۔ یہ بات سن کر اسلم کے دوست کے حواس کھو گئے اور بدحواسی میں کہنے لگا چچا جی تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اتنا بڑا وزن میں نہیں اٹھا سکتا، کہیں پولیس کو پتہ چل جائے کہ قاتل میرے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ میں بولا بیٹا بھوک بہت سخت ہے، تم ناشتہ تو کرنے دو، لیکن اس نے ناشتے کے بغیر ہی ہمیں جانے کو کہا۔ میں نے اسلم کو لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اب میں نے اپنے دوست کے گھر کی طرف رخ کیا۔ اپنے دوست کے ڈیرے پر پہنچا، ہمیں دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا، نوکر سے حقہ تازہ کروایا اور ہمارے پاس آ گیا۔ گلے شکوے کیے کہ یار تو بہت بے وفا ہے کہ کافی عرصے سے تو نے میرا کوئی پتہ ہی نہیں کیا۔ میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ میرا یار ہمارے آنے سے بہت خوش ہے۔ میں بولا یار میں آج ایک مشکل گھڑی میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تم جتنی بھی مشکل میں ہو تمہارا یار تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گا، لیکن پہلے ناشتہ ہوگا اور بعد میں گفتگو۔ وہ گھر گیا، ناشتہ لے آیا، ناشتہ بہت ہی پرتکلف تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو یار نے مشکل کے بارے میں پوچھا۔
میں بولا یار آج رات تمہارے بھتیجے سے جھگڑے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، بہت ہی پریشان ہوں، میرے بیٹے کو اپنے پاس پناہ دو۔ یار بولا کہ بس اتنی سی بات پر گھبرا رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، تم فکر نہ کرو، میرے 6 بیٹے ہیں اور 7واں یہ ہوگا۔ اگر پولیس کو پتہ چل بھی گیا کہ اسلم فلاں جگہ چھپا ہوا ہے تو فکر مت کرنا، میں اسلم کی گرفتاری کی بجائے اپنے بیٹوں کو پولیس مقابلہ کرواؤں گا، اگر یہ قربان ہو گئے تو پھر تمہارا یار اپنی قربانی دے گا، میری قربانی کے بعد پولیس اگر اسلم کو پکڑ کر لے جائے تو پھر میری مجبوری سمجھ کر مجھ پر ناراض نہ ہونا، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اگر واپس جانا چاہو تو بے فکر یہاں سے چلے جاؤ، اگر قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں سے کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پیسوں کی فکر نہ کرنا، میرے باڑے پر 70-80 جانور موجود ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کو بیچ کر اپنے بیٹے کی جان بچائیں گے۔ میں نے اجازت چاہی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر واپس یار کے پاس آیا تو اس نے حیرانگی سے واپس آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے اپنے یار کو تمام قصہ سنایا اور خواہش ظاہر کی کہ تم بھی اسلم کو سمجھاؤ کہ یہ غلط دوستوں اور محفلوں سے باز آ جائے۔ اب اللہ کی مہربانی سے اسلم کے دل میں بھی بات سمجھ آ چکی تھی۔ اسلم نے اٹھ کر مجھ سے اور میرے دوست سے معافی مانگی اور بے اختیار کہا کہ برے دوست واقعی مشکل میں ڈالتے ہیں اور برے وقت میں کام نہیں آتے، ابا جی آپ جیت گئے اور میں ہار گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک اور قصہ بھی سنتے جائیں۔ میرا نام روشن آرا ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا، کیونکہ نام سے تو میں روشن آرا ہوں لیکن حقیقت میں روشنی میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں میرے چاچا زاد سے ہو گئی۔ شادی کے چند سال تو بہت اچھے گزرے، اگرچہ شوہر کی آمدنی تھوڑی تھی مگر وہ تھے بہت اچھے، اس لیے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ میرے تیسرے بچے کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چل بسے ہیں۔ میں بیوہ ہو گئی، کچھ دنوں تک تو مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ 1 مہینے بعد ذرا سنبھلی تو میری ساس اور دیور نے میرے کمرے میں آ کر کہا کہ دیکھو اب جاوید تو چلا گیا ہے، کمانے والا اب تمہارا دیور ہی رہ گیا ہے، تمہارے سسر بھی معذور ہیں، اس لیے کوئی آسرا نہیں، اس لیے اب ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماں کے گھر چلی جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، دوسری شادی کرنا چاہو تو بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا، ہم رکھ لیں گے۔ میں نے کہا کہ امی جان میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، سلائی کڑائی کر کے گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے اس گھر میں رہنے دیں کہ اس گھر سے میرے شوہر کی یادیں وابستہ ہیں اور میرے بچوں کی اپنے باپ کی یادیں۔ شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، میں بس اپنے بچوں کو پالوں گی، مگر میری ایک بات انہوں نے نہ مانی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں، سوچ لو، ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں تاکہ تمہارا دیور کوئی کام شروع کر سکے۔ میرا دل بھر آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آج ہی چلی جاتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ بچے یہ سوال ہی کرتے رہ گئے کہ امی جان ہمیں دادی اماں اور چاچا نے گھر سے کیوں نکال دیا، مگر میرے پاس ان کے ہر سوال کا جواب رونے کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ چھوٹے بچے نے کہا کہ امی جان جب ابو آئیں گے تو میں ان سے دادی کی اور چاچا کی شکایت کروں گا۔ یہ سن کر میں اور روئی، مگر کب تک؟ میں اپنی ماں کے گھر کچھ ہی دنوں تک رہی تھی کہ بھابیوں نے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کیے کہ اس کے بچے ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ میں سارا دن اپنے بچوں کو کمرے ہی میں بند رکھتی تھی، لیکن پھر بھی ان کو شکایت تھی، نہ ہی میرا کوئی بھائی میرے بچوں سے پیار کرتا اور نہ ہی وہ بیچارے باہر جا سکتے، بس کمرے ہی میں گھوم پھر کر سو رہتے۔ میں نے اپنا زیور بیچ کر ایک سلائی مشین لی اور محلے کی عورتوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے کپڑے سینے کے لیے دے دیا کریں۔ اللہ کا کرم ہوا، میری سلائی لوگوں کو پسند آ گئی اور مجھے کام ملنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے پہلا کام یہ کیا کہ بچوں کو سکول داخل کرا دیا اور خود ہی ان کو چھوڑ کر اور لے کر آتی، لیکن اس کے باوجود بھی میری بھابیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند نہ آیا،
وہ دن رات اسی کوشش میں مصروف رہتی کہ میں کسی طرح یہاں سے چلی جاؤں۔ چنانچہ بھائیوں کی بے رخی بھی حد سے بڑھ گئی۔ اب ان سب نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ میری شادی کسی بوڑھے سے کر دی جائے اور بچوں کو کسی یتیم خانے میں جمع کرا دیا جائے۔ اس پر میں کئی رات نہ سو سکی اور میں نے بالآخر اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے شوہر کی آخری نشانی 2 چوڑیاں میرے پاس محفوظ تھی، وہ بیچ کر میں نے اسی محلے میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اس 2 کمرے کے مکان کا کرایہ اس وقت 1200 تھا، بل ملا کر 1500 بن جاتا تھا۔ گھر کا راشن اور بچوں کی فیس ملا کر مجھے 3000 روپے چاہیے تھے اور اس طرح مجھے ہر ماہ کم از کم 4500 کی ضرورت تھی۔ میں نے سلائی کا کام بڑھایا اور اپنی ایک عزیز سہیلی سے کہا کہ کوشش کرو کہ مجھے کسی فیکٹری سے مہینے بھر کا کام مل جائے تاکہ بچوں کا گزر بسر ہو سکے۔ میری سہیلی نے کہا کہ اس کی امی جس گھر میں کام کرنے جاتی ہے اس بیگم کا اپنا بوتیک ہے، میں امی سے کہوں گی کہ اس سے بات کرے، شاید تمہیں کام مل جائے۔ لیکن فوری کام نہ مل سکا۔ یہ ایک غریب محلہ تھا، یہاں اتنے کپڑے کون سلواتا ہے، لہذا تنگی سے ہوتے ہوئے فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن میں سارا دن خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھا کر بچوں کو بہلاتی رہی، لیکن کچھ بندوبست نہ ہو سکا۔ بچے روتے روتے سو گئے، رات یوں ہی گزر گئی اور صبح اٹھ کر میں اپنے پروردگار کے آگے خوب روئی اور کہا، مولا تو ہی بتا کہاں جاؤں، بھائیوں سے کس منہ سے مانگوں۔ میں ابھی دعا کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو میری وہی عزیز سہیلی کھڑی تھی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا، رو کیوں رہی ہو؟ اتنے میں میرا چھوٹا بچہ نیند سے اٹھ کر آ گیا اور کہنے لگا کہ امی آپ نے کل بھی کھانا نہیں دیا، اب پھر صبح ہو گئی ہے، مجھے کھانا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میری دوست نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، روشن میں تمہارے لیے اتنی ہی غیر ہوں کہ تم مجھے اپنے گھر راشن کے ختم ہونے کا بھی نہ بتا سکی، کم از کم تم ان بچوں کا خیال کرو۔ میں نے کہا، تم ہر موڑ پر میرے کام آئی ہو، میں آخر تمہیں ہر وقت کیسے تنگ کرتی رہوں؟ اس نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس آج کل کام نہیں ہے اور تم غیرت مند عورت ہو، مجھ سے کچھ نہ چھپایا کرو، ورنہ میں بھی گنہگار ہوں گی کہ تمہاری دوست ہوتے ہوئے بھی تمہاری خبر نہ لی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں شفٹ ہو رہی ہوں، تم فکر نہ کرنا، امی تمہارا خیال رکھیں گی اور تمہیں کام لا کر دیں گی، اور وہ اپنی بیگم سے کہہ کر بوتیک کا کام بھی دلوائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں کھانے سے بھری ہوئی ٹرے لے کر آئی اور اس کے ساتھ مجھے 2000 روپے دے کر چلی گئی۔ میری سہیلی اسی دن گاؤں چلی گئی، میں اس 2000 کا اکٹھا راشن لے آئی کہ بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ میرے بچے بار بار پوچھتے، امی پھر تو ہمیں بھوکا نہیں سلاؤ گی نا؟ میں جواب میں آہیں بھر کر چپ ہو جاتی۔ چھوٹا بچہ پوچھتا کہ امی ابو کیوں نہیں آتے، وہ اب آپ کو پیسے کیوں نہیں دیتے، ہمارے لیے ٹافیاں کیوں نہیں لاتے، اب آئیں تو میں بھی ان سے نہیں بولوں گا۔ ان سب باتوں کے جواب میں میرے پاس آنسو ہوتے تھے، اور بس آنسو۔ مشکلات اور مفلسی سے بھرے وقت میں جس طرح میری دوست نے ساتھ دیا، میں اس کا احسان عمر بھر نہیں دے سکتی۔ اس کی امی نے مجھے بوتیک سے کام لا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی امی نے مجھے بوتیک سے کام لا کر دینا شروع کر دیا۔ مجھے پہلا آرڈر ہی 25 جوڑوں کا مل گیا، جس سے میرے پاس معقول پیسے بن گئے۔ بوتیک کی مالکن کو میرا کام پسند آیا اور اس نے مجھے مستقل کام دینا شروع کر دیا۔ اس طرح میری آمدنی کا معقول ذریعہ بن گیا۔ بچوں کی تعلیم بھی بغیر کسی مشکل کے جاری ہو گئی۔ ایک دن بوتیک کی مالکن نے کہا کہ تم کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ میٹرک کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں چھوٹی سی فیکٹری بنا دوں تو کیا تم سنبھال لوگی؟ میں نے حامی بھر لی۔ بیگم نے مجھے میرے ہی گھر کے کمرے میں سلائی مشینیں لگا دی اور کہا کہ سنبھالو اور میرا آرڈر پورا کر دیا کرو۔ یوں اللہ نے کرم کیا، میں ترقی کرتی چلی گئی، اچھی خاصی آمدنی شروع ہو گئی، اور جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر کو میں نے خرید لیا۔ میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آئی کیونکہ وہ بھی بھائیوں پر بوجھ بن گئی تھی۔ اب میرا ایک بیٹا کمپیوٹر سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے۔
ایک کو بینک میں جاب مل گئی، بیٹی کا شادی کر دیا، اور اب بیٹے مجھ سے کہتے ہیں کہ ماں کام چھوڑ دو، لیکن میں کرتی رہوں گی کیونکہ کیا پتا کہ شادی کے بعد بیٹے بھی پرائے بن جائیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے خوشحال ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب تو میں خوشی کی زندگی جی رہی ہوں، اور وہ بچے جن کی خاطر میں نے ساری زندگی قربان کی تھی وہ اب میرا سہارا ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کب تک، اس لیے میں اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا سب عورتوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمت نہ ہاریں، اللہ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔